بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز سمینہ خالد۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے مولانا شبلی نعمانی۔ مولانا شبلی نعمانی سن 1857 میں اعظم گڑھ کے ایک گاؤں بندول میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ سے حاصل کرنے کے بعد عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے غازی پور جا کر مولوی محمد فاروق چریا کوٹی کے وہ شاگرد ہوئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے حصول تعلیم کے لیے دور دراز علاقوں کا اور دوسرے ممالک کا سفر بھی کیا۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد انہوں نے وکالت شروع کی اور کچھ عرصہ امین دیوانی کی حیثیت سے کام کیا۔ امین دیوانی عدالت میں ایک عہدے کا نام ہے جس کو ہم معتمد بھی کہتے ہیں، لیکن یہ کام انہوں نے اپنے والد کے بے حد اصرار پر کیا تھا، لہٰذا اس کام میں ان کا دل نہیں لگا اور والد کی خواہش پوری کرنے کے لیے انہوں نے پھر تجارت کا پیشہ بھی اپنایا، مگر یہاں بھی ان کا مزاج جو تھا وہ اس کام میں نہیں لگا، لہٰذا انہوں نے تجارت بھی ترک کر دی اور اس کے بعد وہ سر سید احمد خان سے ملاقات کرنے کے لیے علی گڑھ آ گئے۔ علی گڑھ کالج میں ان کی سر سید احمد خان سے ملاقات ہوئی اور وہ وہاں پروفیسر مقرر کر دیے گئے۔ شبلی نعمانی نے مختلف ممالک کے سفر کیے اور اپنی تعلیم اور تحقیق کا سلسلہ جو ہے وہ انہوں نے جاری رکھا۔ علی گڑھ کالج میں کچھ عرصہ قیام کیا۔ علی گڑھ کالج کے بارے میں بچوں آپ کو معلوم ہے کہ علی گڑھ کالج جو ہے وہ سر سید احمد خان کا قائم کیا ہوا ایک علمی ادارہ تھا جس کا مسلمانوں کی تعلیم میں بہت اہم کردار تھا۔ یہاں پر انہیں پروفیسر آرنلڈ جیسے لوگوں کی صحبت سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے کچھ عرصے بعد علی گڑھ کالج سے علیحدگی اختیار کر لی اور علی گڑھ کالج سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد انہوں نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا دارالمصنفین۔ دارالمصنفین ایک ایسا ادارہ تھا جس کا مقصد ملک میں اعلیٰ مصنفین اور اہل قلم کی جماعت پیدا کرنا تھا اور بلند پایہ کتابوں کی تصنیف و تالیف اور ترجمہ کرنا اور علمی اور ادبی کتابوں کی اشاعت کا انتظام کرنا تھا۔ اگرچہ مولانا شبلی نعمانی کی زندگی میں تو دارالمصنفین کا قیام عمل میں نہیں آ سکا اور اس ادارے کا قیام ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سن 1914 میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن بعد میں ان کے ہونہار شاگردوں کے ہاتھوں اس ادارے کا قیام عمل میں آیا اور یہ ادارہ اسلام اور اسلامیات کے لیے ممتاز تھا، یعنی اسلام اور اسلامیات کے لیے اس ادارے نے بہت کام کیا اور اپنے مقاصد کے حصول میں بھی بعد میں یہ ادارہ جو ہے یہ بہت حد تک کامیاب رہا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم مولانا شبلی نعمانی کی شخصی خوبیوں اور ان کی ادبی خصوصیات کی طرف آتے ہیں، ان کے اہم کارناموں کی طرف آتے ہیں۔ تو شبلی نعمانی جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک نابغہ روزگار ہستی تھے۔ وہ بیک وقت شاعر، مورخ، سوانح نگار، مورخ تاریخ لکھنے والے کو کہتے ہیں، سوانح نگار حالات زندگی لکھنے والا، انشا پرداز مضمون لکھنے والا، مفکر سوچ اور فکر کرنے والا اور مصلح اصلاح کرنے والا، یعنی ایک وقت میں وہ ان تمام حیثیتوں کے مالک تھے۔ اور نابغہ روزگار ہستی سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک انتہائی ذہین و فطین زمانہ انسان تھے۔
وہ سر سید احمد خان کے دبستان سے وابستہ تھے. دبستان کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی سوچ اور ایک ہی فکر رکھنے والے لوگوں کا مکتبہ فکر یا اسکول آف تھاٹ. لیکن ان کا اسلوب اور طرز بیان سب سے منفرد اور سب سے مختلف تھا. وہ اپنی تحریروں میں تشبیہات اور استعارات کا بخوبی استعمال کرتے ہیں. یعنی ہمیں ان کی تحریروں میں جو خصوصیات نظر آتی ہیں، ان کے طرز اظہار میں ہمیں ادب کی وہ تمام خصوصیات نظر آتی ہیں، جیسے ان کے اسلوب بیان میں ہمیں جوش بیان نظر آتا ہے، ایجاز و اختصار نظر آتا ہے، اور روانی اور برجستگی نظر آتی ہے. ان کی عبارت ہمیں مختصر اور پرجوش نظر آتی ہے، اور ان کی تحریر میں روانی اور دلکشی ہے. وہ اپنی بات کو منطقی استدلال اور عقلی دلائل سے ثابت کرتے ہیں. انہیں اردو کا پہلا مورخ یعنی تاریخ لکھنے والے ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور ان کی تاریخ نگاری کی جو بنیاد ہے وہ تحقیق اور سند پر ہے. تحقیق اور سند پر ہے یعنی جو کچھ لکھتے ہیں اس کو باقاعدہ تحقیق سے لکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں. عزیز طلبہ و طالبات، ان کا سب سے بڑا جو علمی کارنامہ ہے، ادبی کارنامہ ہے، وہ ہے سیرت النبی کی تحریر. سیرت النبی جو ہے یہ ان کا ایک ایسا کارنامہ ہے کہ اگرچہ وہ اس تصنیف کو اپنی زندگی میں مکمل نہیں کر سکے، اور اس تصنیف کو ان کے انتقال کے بعد ان کے ہونہار شاگرد سید سلیمان ندوی نے مکمل کیا، لیکن اس کے باوجود پہلی 2 جلدیں جو ہیں وہ شبلی نعمانی نے خود لکھی تھیں، اور باقی 4 جلدیں جو ہیں وہ سید سلیمان ندوی نے مکمل کی. لیکن اس کے باوجود سیرت النبی جو ہے یہ ان کی ایک ایسی کتاب ہے جو ان کا سب سے بڑا کارنامہ تصور کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ان کی اور جو کتابیں ہیں ان میں الفاروق الغزالی، الفاروق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری ہے. الغزالی امام ابو غزالی کی سوانح عمری ہے. سیرت النعمان، سیرت النعمان جن کے نام کی نسبت سے ان کا اپنا نام، ان کے اپنے نام میں بھی نعمانی کی نسبت لگی ہوئی ہے. امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، ان کی سوانح عمری ہے، اور انہوں نے اپنے نام کے ساتھ نعمان بن ثابت کی رعایت سے نعمانی کی نسبت لگائی. تو لہٰذا کیونکہ وہ امام ابو حنیفہ سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے. اس کے بعد ان کی کتاب ہے، ان کی کتابوں میں سوانح مولانا روم ہے، مقالات شبلی ہے، سفر نامہ روم و مصر و شام ہیں، مکاتیب شبلی ہیں، بہت ساری نظمیں انہوں نے لکھی. اس کے علاوہ ایک ان کی اور کتاب ہے شعر العجم، جو کہ تنقید کی کتاب ہے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں انہوں نے جو ہے مختلف جو شعراء کرام ہیں اور زمانے میں جتنی بھی شاعری کی گئی ہے ان کے زمانے تک، اس شاعری پر انہوں نے تنقید کی ہے. تو علامہ شبلی نعمانی جو ہیں ان کا یہ تعارف تھا، ان کے بارے میں آپ نے پڑھا، اور یہ وہ تمام خصوصیات تھیں جو کہ بہت اختصار کے ساتھ ہم نے پڑھی ہیں. اس کے علاوہ مولانا شبلی نعمانی اور بے شمار خصوصیات کے حامل ایک شخصیت تھے. تو کیونکہ ہم نے ان کا لکھا ہوا سبق مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم پڑھنا ہے، لہٰذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مصنف جو ہے وہ کن خصوصیات کا حامل ہے، اس کا اسلوب بیان کیسا ہے، اور انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھیں، ان کے کارنامے کیا ہیں، ان کی جو تحریریں ہیں وہ کس قسم کی ہیں. تو ان کی تحریروں کے بارے میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا. یہ وہ تمام کتابیں ہیں جو کہ انہوں نے لکھی ہیں مختصراً. تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تو تھا مولانا شبلی نعمانی کا تعارف. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم ان کا اپنی کتاب کا پہلا سبق مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم پڑھیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.